السلام علیکم رحمۃ اللہ ناظرین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے خوش رہنے کے راز پر بات کی اور اس میں آپ کو 10 اس کے اصول بتائے۔ اس پر خاص لوگوں کا فیڈ بیک موصول اور کچھ لوگوں نے مجھے پرسنل واٹس ایپ پر اور میسیجز میں میسنجر پر اور دیگر ذرائع سے بھی اس پہ اپنا کامنٹس دیے اور شیئر کیا مجھے۔ اس کے ساتھ مزید کچھ 10 اصول ایسے ہیں جو کہ ہماری زندگی کے اندر جنیرک اصول ہیں، جس کو کوئی فرد بھی اڈاپٹ کرے تو اس کے نتیجے میں اس کی زندگی میں اچھی خاصی بہتری آ سکتی ہے۔ آئیے اسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہر انسان اپنے ماحول سے، اپنی چیزوں سے ایک وقت تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اور کیونکہ انسانی فطرت یکسانیت پسند نہیں ہے تو وہ چاہتی کہ اس کے اندر جدت اور اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی رہنی چاہیے۔ اس کے لیے آپ سیر سپاٹے پر، دور لمبی ڈرائیو پر نہیں جا سکتے، وہ جانا چاہیے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اگر آپ ہلکا پھلکا کچھ یہ کر لیجئے کہ اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں چیزوں کی ترتیب کو چینج کر لیں، اس جدت طرازی کی مہم چلائیں، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایک نیاپن فیل ہوگا اور آپ کی یہ جو فطرت کی ضرورت ہے یہ آپ کو پوری ہوتی ہوئی لگے گی۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے ماحول کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ کوئی خوشگوار تبدیلی آنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ایک کام وہ کیجئے جو ہمارے ایک صاحب نے ہمیں بہت اچھے انداز میں فیڈ بیک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صبح کی فجر کی نماز پڑھنے سے مشکل کام ہے کہ اگر آپ اپنی کسی رشتہ دار، احباب، دوست کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور اس کی خوشی کو اسی طرح انجوائے کر کے، بلکہ اس سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور اس کو اس طرح مبارکباد دیتے ہیں، یہ لمحہ عموماً مس کر دیتے ہیں۔ اس میں نہ جانے ہم یہ کیوں کرتے ہیں۔ اگلے کی جو خوشی کے اندر ہمیں شریک ہونا چاہیے، دوست کی خوشی میں، غمی میں ہی نہیں، خوشی میں بھی اسی طرح خوش ہو کے شریک ہوں، فون کریں اور اس کی خوشی کو اپنے ساتھ شیئر کریں اور یوں محسوس کریں یہ آپ کی اپنی خوشی ہے۔ اگر یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک خوشی اور ایک خوبصورتی کی لہر آپ کو مزین کرنا شروع کر دے گی۔ اسی طرح جو ایک اور ہمیں فیڈ بیک موصول ہوا وہ یہ تھا کہ تیسرے نمبر پر میں نے اس کو رکھا ہے کہ وہ ہم مہینے میں کم از کم 2 بار اپنے دوستوں کی، احباب کی، رشتہ داروں کی اور نہیں ہو سکتا تو اپنے بچوں کے دوستوں کی، یعنی کسی طرح کی گیدرنگ کریں، کبھی بلائیں، کبھی جائیں، اور اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کے ساتھ ملنے کے نتیجے میں بہت سارے مسائل انسان کے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور چوتھے نمبر پر اکثر جو ہم نے ایک بیماری پار رکھی ہے کہ جو ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں فلاں کیا سوچے گا۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس احساس سے ہی لاپرواہ ہو جائیں کہ اس کے نتیجے میں دوسرے کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، یا ہمارے اعمال یا افعال دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا اس کو فائدہ دے رہے ہیں۔ یہ سوچ بالکل ختم نہیں کرنی، بلکہ اس سلسلے میں باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے لیکن زبان کا لگا ہوا گھاؤ نہیں بھرتا۔ یہ بڑا مشہور قول ہے، ہمیں یاد ہے، تو اس معاملے میں اس اصول کو یاد رکھتے ہوئے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ 5ویں نمبر پر آپ اپنے روزانہ کے شیڈیول کو، روزانہ کے کام کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بہت آسان سا نسخہ ہے، وہ دن اور وہ وقت اور وہ لمحہ یاد کیجئے جو آپ کی زندگی کا خوشگوار دن تھا، جس میں آپ خوشگوار ہو گئے، بہت زیادہ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ آپ کی زندگی کا بہترین لمحہ تھا، اور پھر ان خوشیوں کو، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو یاد کر کے اس دن کے شیڈیول کے اندر لانے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے گا کہ آپ اپنے سارے دن کے اندر آپ کے اندر سے مایوسی اور غمی دور بھاگ جائے گی اور خوشی آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ 6 نمبر پر بڑی مشہور سینگ ہے جس میں کہا جاتا ہے سفر وسیلہ ظفر ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ ہم ماحول سے یکسانیت میں رہ کے اکتا جاتے ہیں۔ کراچی میں رہنے والا آدمی کا دل کرتا ہے کہ وہ ناران کاغان جائے، اور ناران کاغان کے رہنے والے کا دل کرتا ہے کہ وہ کراچی جائے۔ یہ ایک وائس ورثہ کی موومنٹ ہے۔ تو اس میں کوشش کیجئے زندگی کے اپنے پرفضا مقامات پہ جائیے، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، احباب کے ساتھ۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، اپنے قریبی جو مقامات ہیں، کوئی جنگل ہے، کوئی باغ ہے، کبھی کبھار کوئی پہاڑ ہے، صحرا ہے، وہاں نہیں جا سکتے تو کہیں پرانی جو جگہ ہے، قلعہ ہے، کوئی میوزیم ہے، کوئی عجائب گھر ہے، وہاں ضرور جائیے۔ حتیٰ کہ اس سب کے سے ہٹ کے کبھی کبھار اپنی زندگی کے اندر ایک شیڈیول بنائیں کہ قبرستان آپ ضرور جائیں۔ قبرستان جب آپ جائیں گے تو آپ کو زندگی کی بہت سی حقیقتوں سے آشنائی ہوگی، اور یہ آپ کے اندر کے وجدان کو کھولنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے، اس کو ضرور کیجئے۔ 7ویں نمبر پر ایک کام ضرور کیجئے جو عموماً ہم اپنی اس زندگی میں نفسا نفسی میں مس کر رہے ہیں بہت زیادہ۔ اپنے دوستوں کو ایجنڈے کے بغیر ملیے
اور ان کے ساتھ جا کے وقت گزاریے، خوش گپیاں کیجیے، لیکن یاد رکھیے گا وہ خوش گپیاں غیبت کا ذریعہ نہ بن جائے، وگرنہ آپ کی زندگی میں سکون کبھی نہیں آ سکتا۔ بلکہ اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہونی چاہیے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں اور ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں اور ان کے دروازے ایسے چمکدار ہیں جیسے تارے چمکتے ہوں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے لیے باہم محبت کرتے ہوں گے، ساتھ مل کر بیٹھتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا یہ وہ 7واں پوائنٹ ہے جو سیرت کی روشنی میں نے آپ سے گزارش کی ہے، لیکن بقیہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ اگر آپ سیرت سے ڈھونڈیں گے تو آپ کو ان کا وہاں سے کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر آپ یہ کر لیجئے کہ سورج نکلنے کے وقت کو یا سورج کے غروب ہونے کے منظر کو ضرور آپ کبھی کبھار اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ ایک تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں گے، اس سے آپ کے اندر خوشی جنریٹ ہوگی۔ اگلے نمبر پر جو آپ کام کریں وہ زندگی کے اندر یہ بہت ساری بیماریوں کو آپ کے اندر سے اور بہت ساری سستی کو دور کر دے گا۔ اور بہت اہم پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جب تک آپ کو شدید بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہ کھائیے۔ یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے جو کہ ہم تندور کی طرح اپنے پیٹ کو بھرے رکھتے ہیں۔ کبھی کبھار کا بھوک فاقہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور انشاءاللہ آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور سب سے اہم اور آخری جو نقطہ ہے اور سب سے قیمتی بات جو ہے کہ جس رب نے ہمیں تخلیق کیا، جس ذات نے ہمیں تخلیق کیا اور اس نے اپنے ساتھ جڑنے کے طریقوں کو ہم سے شیئر کیا، ہمیں بتایا، ہم ان کو کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ 5 وقت پر نماز ادا کریں۔ فرائض اور سنتوں کے درمیان جو وقت ہے وہ بہت قیمتی وقت ہے، اس کو اگر آپ اچھے طرح یوٹیلائز کر لیں، یعنی وہاں اس وقت پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں، دنیاوی خیالات سے بے نیاز ہو جائیں، کاروبار، جاب، کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا ای میل، اس جھنجھٹ سے نکل کے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے بارے میں سوچیں، درود پاک کا ورد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قبر یا آخرت کے بارے میں سوچیں، تو آپ کو ایک اپنے اندر سے عجیب قسم کی طمانینت کا احساس پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا شکر ادا کریں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو اللہ کی رضا کے لیے کبھی کبھار روزہ رکھیں اور پھر جب اس کو افطار کریں تو اس وقت کثیر شکر اس کا ادا کریں، اور اسی طرح دن کا معمول بنائیں کہ دن میں استغفر اللہ یا درود پاک کے ورد کو کوئی اور وظائف جو ہوں وہ بھی آپ کے دن کے معمول کا حصہ ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے روحانی خوراک کی لذت بھی آپ کو محسوس ہوگی اور بہت سی پریشانیاں خود سے دور ہو جائیں گی۔ خواتین و حضرات، گزشتہ ویڈیو میں جو 10 نکات اور 10 نکات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلابی تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر خلوص دل کے ساتھ عمل کیا جائے اور ان کو آج سے اگر آپ آزمانا شروع کر دیں۔ پچھلی ویڈیو میں جس طرح آپ کا فیڈ بیک آیا، میں ایک اچھے کی امید رکھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی مثبت تبدیلی لے آئے گا، اور اس میں سارے اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو ایک کام کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہی کر کے دیکھ لیجئے، اس یقین کے ساتھ ان میں سے ایک کام کو بھی آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو یہ تبدیلی آپ اپنی زندگی میں خود ہی نہیں بلکہ آپ کے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں اور دوست احباب بھی اس کو محسوس کریں گے، اور یہ ایک صدقہ جاریہ کا تسلسل ہوگا جو ایک معاشرے پر اور پھر ایک اخلاقی قوم کی ترقی کی طرف ہمیں لے جائے گا۔ اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ آپ کے فیڈ بیک کی صورت میں ہمیں اس ویڈیو کا رسپانس مل جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔